الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بے شک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ بعض لوگ بیدہ کا ترجمہ قبضہ قدرت کرتے ہیں اور یہ ترجمہ انتہائی غلط ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ید ہے، ہاتھ اللہ تعالیٰ کے، اس کا انکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہی ترجمہ کرنا چاہیے جو درست اور صحیح ترجمہ ہے، اور وہ کیا ترجمہ ہے؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ مزید اس کی وضاحت حدیث کے ترجمے کے بعد آپ کے سامنے کرتا ہوں انشاءاللہ۔ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد، البتہ یقیناً، ہممت، میں نے ارادہ کیا، ان آمر، کہ میں حکم دوں، بحطب، خشک لکڑیوں کو جمع کرنے کے متعلق۔ حطب کہتے ہیں خشک جو لکڑیاں ہوتی ہیں ان کو، جس کو دوسرے الفاظ میں آپ ایندھن بھی کہہ دیتے ہیں، جن کو جلایا جاتا ہو۔ ان آمر، کہ میں حکم دوں، بحطب، لکڑیوں کو جمع کرنے کے بارے میں۔ فیحتطب، پس لکڑیاں جمع کر دی جائیں، ان کو اکٹھا کر دیا جائے۔ ثم، پھر آمر، میں حکم دوں، بالصلاۃ، نماز کے متعلق۔ فیؤذن لہا، پھر اذان دی جائے اس نماز کے لیے۔ ثم، پھر آمر، میں حکم دوں، رجلا، ایک آدمی کو، کسی بھی مرد کو، کسی بھی آدمی کو۔ فیؤم الناس، پس وہ امامت کروائے لوگوں کی۔ ثم، پھر اخالف، میں پیچھے جاؤں، الی رجال، ایسے لوگوں کی طرف میں پیچھے چلا جاؤں، لا یشہدون الصلاۃ، جو حاضر نہیں ہوتے نماز کو، جو جماعت کو حاضر نہیں ہوئے، جس نماز کے لیے اذان کہی گئی اس کے لیے وہ آئے نہیں۔ لا یشہدون، نہیں وہ حاضر ہوئے، الصلاۃ، نماز کو۔ فاحرق، پس میں جلا دوں، علیہم، ان پر، بیوتہم، ان کے گھروں کو، یعنی ان سمیت وہ افراد، وہ مرد اس گھر میں موجود ہو اور میں اس گھر کو آگ لگا دوں۔ یا دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے سامنے ان کے گھروں کو میں جلا دوں۔ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو، کاش، اگر، یعلم، جانتا ہو، احدہم، ان میں سے کوئی ایک، یعنی ان میں سے کسی ایک کو علم ہو، انہ یجد، کہ بے شک وہ پائے گا، کیا پائے گا؟ عرقاً، ایک ہڈی۔ عرق اصل میں ایسی ہڈی کو کہتے ہیں جس کا گوشت زیادہ تر اتار لیا گیا ہو اور کچھ گوشت اس کے اوپر موجود ہو۔ سمیناً، موٹی، سمیناً، موٹی۔ او، یا مرماتین، یہ مرماتن کی کیا ہے؟ تثنیہ ہے، مرماتن کا تثنیہ، اور یہ بکریوں کے جو کھر ہوتے ہیں، خر، اس کو کہتے ہیں۔ یا دوسرا اس کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے، جو دو کھروں کے درمیان میں گوشت ہوتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے۔
او مرماتین حسنتین، یا پھر دو کھر، دو بکری کے کھر جو حسنتین کیا ہوں، خوبصورت، یعنی دو خوبصورت کھر پائے، اس کو ملیں گے، وہ بندہ پائے گا اگر وہ بندہ آئے، لشہید العشاء، تو یقیناً وہ ضرور بضرور موجود ہوں گے، ضرور بضرور وہ آئیں گے عشاء کی نماز کو۔ اب اس حدیث مبارکہ کو ہم سمجھتے ہیں متفق علیہ واللفظ للبخاری، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور یہ جو الفاظ ہم نے ابھی پڑھے ہیں یہ الفاظ کس کے ہیں؟ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں یہ صحیح البخاری کے الفاظ ہیں۔ پہلی چیز کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے یہ کہا نہیں تھا کہ آپ اس معاملے پر قسم کھائیں، کیونکہ آپ اگر قسم نہیں بھی کھائیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے کر آتے ہیں، ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں اور یقین کرتے ہیں قسم کے بغیر بھی۔ تو جب نبی علیہ السلام سے قسم کا مطالبہ بھی نہیں کیا گیا تو پھر آخر آپ علیہ السلام نے قسم کیوں کھائی؟ خود ہی قسم آپ نے کیوں اٹھائی؟ آپ کو کسی نے کہا نہیں کہ اس بات پر قسم اٹھائیں۔ تو در حقیقت یہ آپ نے اس نماز کی اہمیت کو تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے لیے قسم اٹھائی ہے، تاکہ ہمیں نماز با جماعت کی اہمیت، اس کی تاکید ہمیں سمجھ میں آ جائے، کتنی تاکید نبی مکرم علیہ السلام نے با جماعت نماز کے متعلق کی ہے کہ آپ قسم کھا کر کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ۔ اور یہاں پر یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے اپنی اس بات کو دو طرح کی تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے، ایک قسم اٹھا کر کہ والذی نفسی بیدہ، اور دوسرا لام تاکید لگا دیا لقد، لام بھی کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے ہے، اور اسی طرح قد یہ بھی حرف تحقیق ہے، ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی تحقیق کے لیے ہے، تو یعنی ڈبل ٹرپل تاکید ہے لگا کر نبی مکرم علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بعض لوگ ادھر اللہ رب العالمین کی صفت ید اس کا انکار کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ قبضہ قدرت۔ یہ قبضہ قدرت اللہ رب العالمین کے ہاتھوں کا انکار کرنا ہے۔ اب ہمارے ہاں اصل میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی صفات کو اپنی صفات کے مطابق سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسی میری صفت ہے اس کے اندر نقص ہے، کمزوری ہے، عیب ہے، اکمال تک اس کے اندر اکمال موجود نہیں ہے، مکمل پن موجود نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی صفت بھی اسی طرح ناقص ہے، نعوذ باللہ۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں، کیوں اللہ رب العالمین کے ہاتھ کا انکار کر دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ اور اللہ کے ہاتھ، یعنی مخلوق کے ہاتھ اور خالق کے ہاتھ ایک جیسے۔ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کو بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ اپنے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیں، دیکھیں انسانوں کے علاوہ دیگر جو مخلوقات ہیں کیا ان کے ہاتھ اور پاؤں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ان سب کے ہاتھ اور پاؤں ہمارے ہاتھ اور پاؤں کی طرح ہیں؟ نہیں۔ آپ کہیں گے فرق ہے، بکری کے بھی ہاتھ ہیں، گائے کے بھی ہاتھ ہیں، اونٹ کے بھی ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے، بھینسوں کے بھی ہاتھ ہیں، پھر اسی طرح آپ چھوٹی چھوٹی مخلوقات لے لیں، ان کے بھی ہاتھ موجود ہیں، پرندوں کے بھی ہاتھ ہیں۔ تو کیا مخلوقات کے آپس میں ہاتھ ملتے ہیں؟ جب ہمارے آپس میں ہاتھ نہیں مل رہے، اس میں تفاوت موجود ہے، اس میں فرق موجود ہے، تو خالق اور مخلوق کو آپ کس طرح ایک جیسی سمجھتے ہیں کہ جس طرح میرے ہاتھ ہیں، میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، میرے ہاتھوں کی یہ کیفیت ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کے ہاتھ کی بھی کیفیت ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، کس طرح کے ہیں؟ جس طرح کے اس کی شان کے لائق ہے۔
ہم اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں یاد رکھیے، نہ ہم اللہ رب العالمین کی صفات کو کسی اور کی صفت کے ساتھ تشبیہ دیں گے، نہ ہی مثال بیان کریں گے، نہ ہی تحریف کریں گے، نہ ہی تعطیل کریں گے کہ بالکل انکار کر دیں، مانے ہی نہ نہیں۔ عافیت اسی کے اندر ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جس انداز میں جو صفت بیان کر دی، ہمیں اسی طرح اس کو ماننا چاہیے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں، دیکھنا چاہیں کہ کون سا عالم وہ حق پر ہے اور کون سا عالم وہ حق سے ہٹا ہوا ہے، آپ انہی صفات کی جو آیات صفات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ اگر وہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وجہ کا ترجمہ وہاں پر وہ چہرہ کرتا ہے تو سمجھ لیں وہ علماء حق میں سے اس کا شمار ہے۔ اگر وہ ترجمہ وجہ کا ذات کرتا ہے، وجہ کا ترجمہ وہ رضا خوشنودی کرتا ہے، تو گویا کہ وہ منہج سلف سے ہٹا ہوا شخص ہے۔ پھر آپ اس کی کتابوں کو کیوں پڑھتے ہیں، ان کی تفاسیر کو کیوں آپ پڑھتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے ہمیں بعینی ہی اسی طرح تسلیم کرنی چاہیے جس طرح قرآن اور حدیث کے اندر آ گئی۔ اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں، یعنی اس کے ہاتھ کی کیفیت کو ہم نہیں بیان کر سکتے، یعنی مشابہت کے ساتھ مثال دے کر۔ یہ بعض لوگ تفویض بھی یہ چیز لیں، تفویض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بس ہمیں نہیں پتہ، بس اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہم اس کے لیے یدن کا ترجمہ ید ہی کریں گے۔ یدن کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ید ہی کر کے ہم اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ نہیں، یدن کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ہوتا ہے، ہاتھ ترجمہ آپ کریں۔ وجہن کا چہرہ وجہن نہیں ہوتا، وجہن کا ترجمہ چہرہ ہوتا ہے، آپ ترجمہ چہرہ کریں۔ آپ کہیں کہ نہیں، جہاں ساقن آیا پنڈلی، وہاں میں پنڈلی ترجمہ نہیں کروں گا، میں تو ساق ہی ترجمہ کروں گا۔ بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، آپ ترجمہ کہتے نہیں، اس کے ید میں بادشاہت ہے۔ یہ بھی ترجمہ، یہ بھی یاد رکھیں، انکار کی ہی ایک صورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی صفات کے متعلق یہ عقیدہ نظریہ پختہ کر لیں اپنے ذہنوں کے اندر، اپنے دل کے اندر اس کو بٹھا لیجئے۔ علماء اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ نظریہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفت قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ کس طرح مانتے ہیں؟ اس کے اندر بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی کیفیت کے بیان کرنے کے، بغیر کسی تفویض کے، ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں اس کے اندر کرتے، ہم جو موجود ہے اس کو بعینی اسی طرح مانتے ہیں، اور اس کی اصل معاملہ کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور جیسے اس کی شان کے لائق اس طرح کی وہ چیز ہے۔ تو والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ نے قسم کھا کر کیا بات کہی؟ لقد ہممت، یقیناً میں نے ارادہ کر رکھا ہے، میں نے یقیناً ارادہ کر رکھا ہے کس بات کا؟ کہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذمہ داری لگاؤں کہ جاؤ جنگلات میں لکڑیاں، خشک جو لکڑیاں ہیں وہ جمع کر کے لے کر آؤ، اور وہ لکڑیاں لے کر میرے پاس آ جائیں، ایک ڈھیر لکڑیوں کا بن جائے، اور اس کے بعد پھر نماز کا وقت ہو، میں کسی کو کہوں کہ کھڑے ہو جائیں، اذان دیں، نماز کے لیے اذان دیں، پکار لگائیں، اور پھر اذان ہو جائے، اذان کے بعد میں اپنے مصلی امامت پر کسی اور شخص کو کھڑا کروں، اور اس کے بعد میں وہ لکڑیاں لے جاؤں ساتھ، اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو مسجد کے اندر نماز کے لیے حاضر نہیں ہوئے، جو جماعت کے اندر نہیں آئے۔ تو یہ دلیل ہے ان علماء کی جو با جماعت نماز کو واجب قرار دیتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تاکید کے ساتھ، اور پھر گھروں کے جلانے والا معاملہ کہ آپ نے فرمایا میں ان کے گھروں کو جلا دوں، یہ جو آپ نے تاکید کے ساتھ قسم کھا کر بات بیان کی ہے، یہ کسی مستحب بات پر نہیں ہو سکتی،
یہ کسی ایسے معاملے پر نہیں ہو سکتی جو فرض کفایہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ تو موجود ہیں، وہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ گھروں کو کیوں جلا رہے ہیں؟ تو یعنی کہ یہ کہتے ہیں دلیل ہے اس بات کی کہ نماز با جماعت کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، اور کن پر ہے؟ الا رجال، مردوں پر، کہ جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہو۔ عورتوں کے اوپر با جماعت نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، آتی ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، نہیں آتی تو کوئی اللہ اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے کوئی سختی ان پر نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کے سامنے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات بیان کی تھی کہ وہ بیان فرماتے ہیں جس بندے کی جماعت رہ گئی تو اس کو چاہیے کہ وہ جائے مسجدوں میں اور تلاش کرے جہاں پر جماعت ہو رہی ہے، جماعت کے اندر شامل ہو، اور اگر وہ بندہ نہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تو اس نے اگر 1000 مرتبہ بھی نماز پڑھی ہے تو اس کی مثال اسی طرح ہے جس طرح کہ اس شخص نے بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے۔ یہ در حقیقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول نماز با جماعت کی اہمیت اور اس کی تاکید کو ثابت کرتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے۔ ایک طرف 1000 مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک طرف آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ 1000 الگ پڑھنے والی نماز ایک نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی مقابلہ کر لے گی۔ تو گویا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہی چیز یہاں پر بیان فرمائی۔ تو صحیح اور راجح موقف یہی ہے کہ با جماعت نماز مردوں کے اوپر نماز کے لیے حاضر ہونا مسجد میں ضروری ہے۔ اچھا، کچھ علماء یہاں پر ایک اور استدلال کرتے ہوئے بات کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری نہ، مسجد میں تو ضروری نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، اگر مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ضروری نہیں، اپنے گھر کے اندر بھی، اپنے آفس کے اندر، اپنی شاپ پر، جہاں پر بھی آپ موجود ہیں وہیں پر آپ با جماعت نماز ادا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مسجد میں نہیں آتے۔ ایک تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہونا ہے کہ جو مساجد بنائی جاتی ہیں خاص اللہ کی عبادت کے لیے، کہ یہاں پر 5 وقت نماز ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ مساجد ویران ہو جائیں گی، نمبر 1۔ اور نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، گھر کی خواتین کے ساتھ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، کیوں میں ان کے گھروں کو جا کر جلاؤں؟ نہیں، آپ نے مسجد والی جماعت جو ہے اس کی طرف آپ نے توجہ دلوائی ہے۔ مسجدیں کیوں بنوانی ہیں؟ کیوں آپ نے حکم دیا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے پیچھے پڑھی بھی کہ ہر محلے کے اندر مسجد ہونی چاہیے۔ ہر محلے سے مسجد ہونا، ہر محلے میں مسجد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک بندے کے قریب ترین مسجد ہو تاکہ وہ جماعت کے لیے آسانی کے ساتھ حاضر ہو سکے۔ آج ہمارے ہاں یہ بھی بڑا ایک اختلاف پایا جاتا ہے، جی اتنی مساجد کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یاد رکھیں ہر گلی، ہر محلے میں 1 2 3 مسجدیں لازمی میں ہونی چاہیے۔ آپ محلے میں 2 4 مسجدیں جب ہوں گی تو ہر طرف سے آنے والے کے لیے آسانی ہوگی۔ ہاں، آپ ایک جامع مسجد بنا لیں جس میں جمعہ ایک مسجد میں ہو، باقی جو عام نمازیں والی ہیں وہ آپ بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ چھوٹی بنائیں، 50 60 70 100 بندوں کے لیے بے شک بنا لیں، اس کے اندر وہ باجماعت نماز آپ کی 5 وقت اذان ہو، لوگ وہاں پر آتے ہوں، ہر محلے میں ہو۔ اب بس اوقات یہ ہوتا ہے بڑی دور دور سے آنا پڑتا ہے، اگرچہ یہ بھی ثواب کا کام ہے، فضیلت کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے حدیث غالباً میں نے بیان بھی کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بنو سلمہ والے آئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب کوئی جگہ دے دیں، ہم اپنے گھر ادھر بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے جو نشانات قدم کے، تم اتنے قدم اٹھا کر آتے ہو، تمہیں اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اجر دے، صلہ دے؟ کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں، ہمارے گناہ بھی مٹیں، ہمارے درجات بھی بلند ہو۔ کہا کہ بس پھر ہمیں وہیں پر رہنے دیں، وہاں سے ہم نماز کے لیے آئیں گے۔ تو صحابہ کرام آیا کرتے تھے، ہماری آج سستی ہے، ہم کہتے مسجد دور ہے، کیسے آئے؟ تو با جماعت نماز مسجد کے اندر آ کر مرد کے لیے پڑھنا یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے، اور
میں لوگوں کو کہوں لکڑیاں جمع کریں، جمع ہو جائیں، اس کے بعد پھر اذان ہو، اذان کے بعد اقامت ہو، اقامت کے بعد ایک بندہ ان کی امامت کروائے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں میں چلا جاؤں جو نماز کے لیے نہیں آئے، ان کے گھروں کو ان کے سمیت جلا دوں۔ اب کچھ علماء جو کہتے ہیں کہ باجماعت نماز واجب نہیں ہے، یعنی مسجد کے اندر حاضری واجب نہیں ہے، وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ اسی حدیث سے وہ دلیل اس لحاظ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے گھر جلائے تو نہیں، آپ نے گھر جلائے تو نہیں، آپ نے ارادہ ہی کیا نا۔ تو یاد رکھیں اگر آپ نے ارادہ ایسے ہی کیا ہوتا اور آپ کا جلانے کا ارادہ نہ ہوتا تو پھر نہ آپ مزید اس کو تاکید کے ساتھ بیان کرتے اور نہ ہی پھر آگے صحابہ اس کو تاکید کے ساتھ بیان کرتے کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ آپ کہتے تھے کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے تو ایسے ہی یہ بات کہی تھی، آپ نے پوری زندگی جلایا، ایک بھی گھر نہیں، تو لہٰذا یہ آپ نے ویسے ہی ہمیں ڈرانے کے لیے بات کہہ دی تھی۔ یہ آپ کا ارادہ تھا لیکن آپ نے کیوں نہیں کیا، یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 کہ نبی علیہ السلام کیا ہیں؟ رحمت للعالمین ہیں، آپ مشفق ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا ارادہ ہے میں گھروں کو جلا دوں، ان لوگوں کو جلا دوں جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ یہ الفاظ ذرا دیکھیں، وہی نبی جو رحمت للعالمین ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت کے اندر حاضر نہیں ہوتے۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم سستی کریں، کوتاہی کریں، تو ہمیں تھوڑی اپنی اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا ارادہ کتنا سخت تھا۔ اور پھر آگے جملہ کیا ہے؟ والذی نفسی بیدی، پھر قسم کھا کر آپ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو یعلم احدہم، اگر ان میں سے کوئی ایک یہ جان لے، علم ہو جائے کسی ایک کو۔ اب یہاں پر معمولی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری جو فطرت ہے نا اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں نبی علیہ السلام۔ فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کو اگر علم ہو جائے کہ جی مسجد میں ہم جائیں گے اور جانے کے بعد ہمیں وہاں پر کیا ملے گا؟ ایک ہڈی ملے گی، اور وہ ہڈی جس کے اوپر گوشت سارا موجود نہیں ہے، تھوڑا سا گوشت موجود ہے، تھوڑا سا گوشت موجود ہے، زیادہ گوشت اس سے اتار لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر 2 بکریوں کے کھر مل جائیں گے، 2 بکریوں کے کھر مل جائیں گے، یا کھروں کے درمیان میں جو گوشت ہوتا ہے وہ مل جائے گا، یعنی معمولی چیزیں ہیں، تو لشہید العشاء، وہ بندہ عشاء کی نماز میں بھی آئے گا۔ اب عشاء آج والی عشاء نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے دور والی عشاء ہے۔ اس وقت کیا تھا؟ کیا اس طرح کی لائٹیں موجود تھیں؟ گلیوں میں گلیاں پکی تھیں؟ کیا راستے بالکل صاف ہوا کرتے تھے؟ پھر اس طرح لائٹیں لگی ہوتی تھیں کہ روشنی ہو؟ نہیں، بڑی یعنی مشقت اور تکلیف کے ساتھ آنا ہوتا تھا عشاء کی نماز میں۔ اور آپ علیہ السلام ہماری طرح جلدی تو نہیں پڑھتے تھے نا اتنی، جس طرح کہ ہم تو کیا نام ہے 1.5 گھنٹے کا یا زیادہ سے زیادہ 1.25 گھنٹے کا وقفہ رکھ کر ہم عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ تو لیٹ پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اتنی لیٹ پڑھنا، پھر اندھیرا ہو، پھر وہ سردی بھی ہے، گرمی، سارے موسم تھے، وہ آیا کرتے تھے۔ کس لیے؟ کیوں آئے گا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں جانے کے بعد ایک کھر ملے گا مجھے، یہاں پر جانے کے بعد مجھے ایک ہڈی ملے گی، صرف ایک ہڈی کے لیے انسان آ جائے گا، اور جہاں اللہ رب العالمین نے اس کو 27 نمازوں کا اجر دینا ہے اس کے لیے انسان نہیں آ رہا۔ غور کریں نا، ہماری فطرت دیکھیں، یعنی کہ آج بھی اگر دیکھیں ہم کہ ہمیں پتہ ہو کہ جی وہاں پر مفت میں چیز تقسیم ہو رہی ہے، ہم میں سے ہر ایک انسان، مجھ سمیت ہر انسان بھاگ کر ادھر جاتا ہے، ہر ایک انسان جاتا ہے۔ کوئی مال والے، کوئی شاپ والے، وہ صرف کیا لگا دیں؟ ڈسکاؤنٹ کے یہ ایک آفر لگا دیں کہ جی ہم اتنے فیصد ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ چیز مہنگی ہوتی ہے، عام دیکھی جائے تو وہ چیز مہنگی ہی ہے، لیکن ایک نام چلتا ہے، صرف نام لگا دیا جی انہوں نے 20% جو ہے آف پر لگا دیا ہے، ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک انسان بھاگ کے جاتا ہے، ہر ایک انسان خریدنے کی کوشش کرتا ہے، کیوں؟ جی وہ ہمیں 20% آف دے رہے ہیں، سستی چیز مل رہی ہے۔ یعنی انسان کی فطرت ہے، وہ جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے فائدہ، اس کی طرف بھاگتا ہے۔
آج پائے خرید لیں کتنے مہنگے ملتے ہیں، آپ کو پتہ لگے وہ جی ہڈیاں ملیں گی اور پائے ملیں گے، مفت میں ملیں گے، تو کیا ہم میں سے کوئی بندہ پیچھے رہے گا جماعت سے؟ نہیں، فوراً آئیں گے ہم۔ کیوں جی؟ نماز کے بعد یہ تقسیم ہوگی۔ ایک اور مثال، یہ مثالیں مطلب یہ سمجھانے کے لیے صرف آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری فطرت جو ہے وہ کیا ہے کہ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے وہ چاہے پھر معمولی ہو، انتہائی حقیر ہو، اس کی طرف ہم بڑی جلدی دوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے وعدے ہیں ہم ان پر غور نہیں کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہم سے وعدے کیے وہ حقیقی وعدے ہیں، وہ جھوٹے وعدے نہیں ہیں، سچے وعدے ہیں کہ انسان کو یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اب جو بندہ مسجد کی طرف آتا ہے وہ کس کا مہمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ لیکن ایک مہمانی اللہ تعالیٰ کی ہے، جو اللہ تعالیٰ بندے کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ ایک ایک کوئی بندہ ہے جی وہ نماز میں کہتا ہے جو بندہ جی باجماعت نماز ادا کرے گا اس کو ہم جی شربت پلائیں گے، سخت گرمی کا موسم ہر بندہ رہتا ہے، کیوں بھائی؟ نماز کے بعد شربت ملے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی اور چیز لے لیں معمولی، آپ کو کہا جائے کھانا ملے گا، ہم میں سے ہر ایک انسان وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم دنیا کے فوائد کو جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقی فائدے بیان کیے ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ تو ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے، ہمیں با جماعت نماز مسجد کے اندر جا کر ادا کرنی چاہیے، اور یہی مساجد بنانے کا بنیادی مقصد ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ آگے رمضان المبارک بھی آ رہا ہے تو ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور اپنے اندر جو کوتاہیاں کمی موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔